وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ سبحانہ تعالی نے بنی اسرائیل کے اوپر ایک اور احسان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے باپ دادا نے اللہ کی نافرمانی کی اور سامری کے کہنے پر بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میری قوم تم نے بچڑے کی پوجا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ اب رب تبارک و تعالی کا حکم یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ لوگ اپنے گھر کے دروازوں پر آ کر کے بیٹھیں، اپنی زانوں کو بچھا کر کے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی پیٹھ پر باندھ لیں اور اپنی گردنوں کو اپنے گھٹنوں کے قریب رکھیں، اور جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ تلوار لے کر کے آئیں، پوجا کرنے والوں کی اور اس پر خاموش رہنے والوں کی سب کی گردنوں کو وہ کاٹیں۔ اللہ تعالیٰ جب تمہاری خطا کو معاف فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے قوم نے جب یہ فرمان سنا، انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کی زندگی دے سکتے ہیں لیکن ہم اللہ کا دائمی عذاب نہیں لے سکتے، ہم سے شرک ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایسے معاف کرے گا تو ہم اسی لیے تیار ہیں، جیسے اللہ کی رضا ہے ویسے ہم تیار ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ اپنے گھر کے باہر آ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنی کمروں سے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، اور جب انہیں وہ لوگ قتل کرنے کے لیے آئیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی اور تمہیں اس چیز سے روکا تھا، تو تمہیں ہاتھ نہیں ہلانا، پیر نہیں ہلانا، بلکہ اپنی گردنوں کو آگے کر دینا ہے تاکہ وہ تمہارے سروں کو تمہارے دھڑ سے الگ کر سکیں، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں معافی عطا فرمائے گا۔ اب بنی اسرائیل نے اس بات کو سنا اور سننے کے بعد میں وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر کے بیٹھ گئے، اور باہر نکلنے کے بعد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی پیٹھوں سے بندھوا دیا اور ان 12,000 لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں دیں کہ جو بچڑے کی پوجا کرنے سے باز رہے تھے اور انہیں منع بھی کر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ جاؤ ان لوگوں کی گردنیں قلم کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے، جب وہ تلواریں لے کر کے 12,000 لوگ ان کے سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم کیسے انہیں قتل کر دیں، اس میں کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہمارا بھتیجا ہے، کوئی ہمارا بیٹا ہے، کوئی ہمارا ناطے دار ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، کس طریقے سے انہیں قتل کر دیں، ان سے ہماری بڑی بڑی قرابت داریاں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ انہیں قتل کرنے سے قاصر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیاہ رنگ کا بادل نمودار فرمایا اور اس نے سارے مصر شہر کو ڈھانپ لیا اور اندھیرا ہو گیا۔ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شکلیں پہچاننے میں نہیں آتی تھیں، وہ تلوار لے کر کے آئے صبح سے شام تک، اور ایک روایت میں آتا ہے 3 دن تک یہ قتل و غارت ہوتی رہی، اور 1-2 ہزار نہیں، 10-20 ہزار نہیں، مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ 70,000 لوگ قتل ہو گئے۔ تو اس وقت کے اندر بنی اسرائیل کے بچے اور عورتیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس دوڑ کر کے آئیں کہ موسیٰ رحم کرو، اپنے رب سے دعا کرو، اور سارے مصر کی سرزمین پر خون ہی خون ہیں اور لاشوں کے انبار لگے پڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو ہے
ایک میدان میں نکلے، ننگے سر ننگے پیر اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر کے دعا کی، پروردگار عالم پوری قوم تباہ ہو گئی، پروردگار تو اب معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، جو اب تک قتل ہوئے ہیں ہم انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے، اور جو باقی رہ گئے ہیں ہم انہیں معافی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قتل ہونے والے لوگوں کو شہادت کا درجہ عطا کیا، اور جو باقی رہ گئے تھے ان کو معافی عطا کی۔ اللہ فرماتا میرے اس احسان کو یاد کرو جو کہ وہ ایک جرم کے بدلے قتل ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے انہیں شہادت کا درجہ عطا کیا۔ جو باقی لوگ رہ گئے تھے ان کی جانوں کو بھی باقی رکھا، میں نے ان کو معافی عطا فرمائی۔ لہٰذا میرے اس احسان کا شکر ادا کرو، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے درمیان میں تشریف فرما ہے، ان کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ اور ان کے دین کے صحیح معنی میں معاون اور مددگار بنو۔ انشاءاللہ اللہ دونوں جہان میں تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، سنو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بسبب بچڑا بنانے کے، یعنی جو تم نے بچڑا بنا لیا ہے، اسے جو تم نے معبود بنا لیا ہے، اس سبب سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لے کر آؤ۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ آپس میں کیا؟ ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے اور جو اس کے سخت خلاف تھے وہ قتل کریں، اور جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے اور جو بچڑے کے سامنے آسن مار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اسے سجدے کر رہے تھے، اس سے منتیں کر رہے تھے، جنہوں نے شرک کیا ہے وہ قتل اپنے آپ کو کرائیں۔ اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ خطا کی ہے انہیں قتل کیا جائے، اور قتل وہ کریں جو اس خطا سے روک رہے تھے، جو مسلح بنے ہوئے تھے وہ اس کو قتل کریں۔ اور جب ان کی قتل و غارت شروع ہوئی اور تقریباً 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، پروردگار تو رحم فرما۔ اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، یعنی فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ شرک سے بچ کر کے رہو، ہر طرح کی گستاخی سے بچ کر کے رہو، چونکہ یہ گستاخی جو ہے انسان کو مرتد بنا دیتی ہے، اور مرتد کی صرف ایک ہی سزا ہے، موت۔ کیا ہے؟ ایک ہی سزا ہے، کیا؟ موت۔ اس لیے کہیں مرتد مت ہو جانا، وہ شرک کرے تو مرتد ہو جاتا ہے، اور اگر نبی کی شان میں گستاخی کرے تو مرتد ہو جاتا ہے، یا اللہ کے کلام میں کوئی خامی نکالنے کی کوشش کرے تو مرتد ہو جاتا ہے، اللہ کے کلام کے اندر کوئی نقص پیدا کرے یا نقص مانے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ بولو، موت ہے۔ اس لیے گستاخیوں سے بچو، بے ادبیوں سے بچو، تمام نادانیوں سے بچو، اور صحیح معنی میں مومن مخلص بن کر کے اپنی زندگی گزارو۔ انشاءاللہ اللہ دونوں جہان کے اندر بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔